ایک ایسا واقعہ اور اللہ پاک کے نبی کا قصہ اور معجزہ بھی ہے، اس قوم کی بربادی کا واقعہ بھی ہے، اور ایک عجیب و غریب کشتی کی بھی بات ہے۔ آج بات ہوگی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی نافرمانی کے بارے میں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پہلے رسول ہیں۔ جس انسان پر اللہ تعالیٰ کی پہلی وحی نازل ہوتی ہے یہ وہ نبی ہیں، اور جس کو یہ جدید شریعت بھی عطا کی گئی یہ وہ رسول ہیں۔ صحیح مسلم میں باب نمبر شفا میں حضرت ابو ہریرہ سے ایک طویل روایت ہے، اے نوح، تو سب سے پہلا زمین پر پیغمبر بنایا گیا، وہ اہل تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی تمام قوم خدا کی توحید اور صحیح مذہبی روشنی سے وہ کثیر نا آشنا ہو چکے تھے، اور حقیقی خدا کی جگہ وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور ان بتوں کے نام تھے واد، سوا وغیرہ۔ حضرت نوح علیہ السلام کے ان بتوں کے نام ہیں جنہیں وہ لوگ پوجتے تھے۔ ان لوگوں کے بت مگر بہت تھے، مگر یہ 5 بت واد، سوا، یغوث، یعوق اور نصر، یہ جو 5 بت تھے ان کے نزدیک بڑی عظمت والے تھے۔ یہ جو 5 بت تھے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے، ان کی شکل اور صورت کیسی تھی؟ ان کی بتوں کی کچھ شکل اور صورت ایسی تھی۔ واد جو ان کا بت تھا وہ مرد کی صورت میں تھا، اور سوا عورت کی صورت پر تھا، یغوث شیر کی صورت پر تھا، یغوث گھوڑے کی صورت پر تھا، اور یعوق گدھے کی شکل میں تھا۔ محمد بن کیب کرزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ واد، سوا وغیرہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کے نام ہیں۔ یہ بےحد عبادت گزار تھے۔ جب وہ وفات پا گئے تو شیطان نے ان قوم کی دلوں میں یہ بات ڈال دی کہ جن جگہوں پر وہ اللہ والے بیٹھا کرتے تھے وہاں ان کے مجسمے بنا کر رکھ دو، ان بتوں کے نام بھی ان نیک آدمیوں کے نام پر رکھ دو۔ لوگوں نے حقیقت کی طور پر ایسا کر دیا، لیکن وہ ان کی پوجا نہیں کرتے تھے۔ جب وہ لوگ اس دنیا سے چلے گئے اور علم بھی کم ہو گیا تو ان مجسموں کی پوجا ہونے لگی۔ 950 سال حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کا پیغام سناتے رہے، مگر ان کی بدنصیب قوم ایمان نہیں لائی، بلکہ طرح طرح سے آپ کی تحقیر اور تذلیل کرنے کی کوشش کرتے رہے، اور قسم قسم کی تکلیفوں اور اذیتوں سے آپ کو ستایا جاتا رہا، یہاں تک کہ کئی بار ان ظالموں نے آپ پر زد و کوب کیا، آپ کو مردہ خیال کر کے کپڑے میں لپیٹ کر مکان میں ڈال دیا، مگر آپ پھر سے مکان سے نکل کر دین کی تبلیغ فرمانے لگے۔ اس طرح بار بار آپ کا گلا گھونٹتے رہے، یہاں تک کہ آپ کا دم گھٹنے لگا، آپ بے ہوش ہو جاتے، مگر ان مصیبتوں اور تکلیفوں پر بھی یہی دعا فرماتے رہے، اے میرے پروردگار، میری قوم کو بخش دے اور ہدایت عطا فرما، کیونکہ مجھ کو یہ نہیں جان سکتے۔ اور قوم کا یہ حال تھا، ہر بوڑھا باپ اپنے بچوں کو یہ وصیت کر کے مرتا تھا کہ نوح علیہ السلام بہت بڑا پاگل ہے، معاذ اللہ، اس لیے وصیت کرتے تھے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی باتوں کو کوئی نہ سنے۔ بہرحال اس قوم کی ہدایت سے حضرت نوح علیہ السلام بے حال اور مایوس ہو گئے۔ 950 سال تک دعوت تبلیغ کا ان پر اثر کوئی نہ دکھا۔ حضرت نوح علیہ السلام سخت پریشان ہوئے۔ تب اللہ پاک کی ایک وحی نازل ہوئی، جو ایمان لے آئے وہ لے آئے، اب ان میں سے کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے، بس ان کی حرکات پر غم نہ کرو۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے ایمان لانے پر نا امید ہو گئے، اور اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنی قوم کی ہلاکت کی دعا مانگی، اور اللہ پاک نے آپ کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا۔